آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جب موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے، مدین جب پہنچے وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنا پانی بھر رہے ہیں، دو خواتین ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، نوجوان عورتیں ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے، لوگ اپنا پانی بھر لیں گے، اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں گے، اس کے بعد ہم بھی اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اس کے بعد ہم بھی یہاں سے پانی نکالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو پانی نکال کر دیتے ہیں۔ چونکہ وہ نوجوان عورتیں تھیں، نوجوان لڑکیاں تھیں، مردوں کی رش کے اندر ان کے لیے داخل ہونا مشکل تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی نکالا، ان کی مدد کی۔ وہ گھر جلدی پہنچی، ان کے والد نے وجہ پوچھی آج جلدی کیسے آئی؟ کہنے لگے ایک نوجوان نے ہماری اس طرح مدد کی ہے۔ ان کے والد نے کہا جاؤ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دو لڑکیاں آتی ہیں اور کہتی ہے کہ ہمارے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے۔ اب دیکھنا موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم دونوں میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم چلتی رہو میں تمہارے پیچھے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلوں گا، تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، جب دائیں بائیں مڑنا ہو مجھے آواز نہیں دینی ہے۔ فرمایا کہ دائیں مڑنا ہو تو دائیں طرف پتھر پھینکنا ہے، بائیں مڑنا ہو تو بائیں طرف پتھر پھینکنا ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ اب دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حیا، کنوارے ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن پاک دامنی کی حالت دیکھیے، پاک دامنی کا عالم دیکھیے کہ ان نوجوان لڑکیوں سے کہا میرے آگے چلنا نہیں، آواز بھی نہیں دینا، میرے پیچھے چلنا ہے، دائیں بائیں مڑنا ہو تو کیا کرنا ہے، دائیں پتھر پھینکنا ہے، بائیں مڑنا ہو تو بائیں پتھر پھینکنا ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ اب دائیں مڑنا ہے یا بائیں مڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوموں کی، کمزوروں کی، لاچاروں کی مدد کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ جو کمزور طبقہ ہے، جو لاچار طبقہ ہے، جو مظلوم طبقہ ہے، ہم نے ان کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نوجوان ہو کر بھی انسان پاک دامن رہ سکتا ہے، نوجوان اور ہو کر بھی انسان اپنے آپ کو بدکاری سے بچا سکتا ہے، نوجوان ہو کر انسان اپنے آپ کو بدکاری سے، بد نظری سے اور اجنبی عورتوں کی آواز سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ان اجنبی لڑکیوں کی آواز کے سننے کو پسند نہیں کیا، اور ہمارا نوجوان سارا دن گانا سن رہا ہوتا ہے، تو اس نوجوان کی فکر کرنی ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اجنبی عورت کی تو آواز نہیں سننی چاہیے، پھر آواز ایسی کہ وہ سریلی ہو، اس میں گانا ہو، اس میں عشق اور محبت کی باتیں ہوں، وہ بالکل نہیں سننی، وہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں، وہ ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والی، برباد کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا ہے اور خود اس پہ جو ہے عمل کرنا ہے۔